ثقافت، صفحہ نمبر 87-81 صفحہ نمبر 81 تھا پاکستان کی تہذیب اور ثقافت۔ کسی بھی علاقے کے رہنے والوں کے رسم و رواج، زبان، ادب، ان کے عقائد اور نظریات اور زندگی اور موت کے موقعوں پر جو ہم اظہار ہوتا ہے، اس کی جو صورتیں ہوتی ہیں، وہ سب ہمارا جو ہے ثقافت کہلاتی ہے۔ اور تہذیب کیا ہوتی ہے؟ تہذیب جب یہی ساری چیزیں جو ہیں رہن سہن، زبان، رسم و رواج، زبان و ادب اور فنون لطیفہ، یہ سب چیزیں جو ہیں ایک قاعدے اور قوانین کی صورت میں کسی بھی معاشرے میں وضع ہو جاتی ہیں، بن جاتی ہیں، ان کو ہم ثقافت کہتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی سبق آپ لوگوں کو پڑھاتی ہوں تو اس میں حاشیہ کھنچواتی ہوں الفاظ کا، نئے الفاظ کا، اور کہتی ہوں لغت میں سے اس کے معنی تلاش کیجیے۔ تو ابھی آپ کے پاس تہذیب و ثقافت ہے، وضع ہے، تو اس کو آپ حاشیہ لگائیے، انڈر لائن کیجیے ان الفاظ کو۔ تو تہذیب اور ثقافت ایک ہی معنوں میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ کسی بھی علاقے میں رہنے والے لوگوں کے رہنے سہنے کے طریقے، ان کا بول چال کا انداز، زبان، ادب، فنون لطیفہ، ان کے عقائد، ان کے عقیدے، ان کے نظریات اور زندگی اور موت کے وقت جو بھی موت کے مواقع پر جو ان کا اظہار ہوتا ہے، اس کی جو بھی صورتیں ہوتی ہیں وہ ثقافت کہلاتی ہیں۔ اور جب یہ طور طریقے کسی بھی معاشرے میں اصول و قوانین بن جاتے ہیں تو وہ کہلاتے ہیں۔ ثقافت کا وہاں کے رہنے والوں پر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مختلف وقتوں میں ہزاروں سال تک شامل ہیں۔ مختلف سے مل کر مطالعہ کریں اور قدیم تہذیبیں دیکھیں۔ ہمارے پاس ہے مہر گڑھ کی تہذیب ہے اور گندھارا کی تہذیبیں شامل ہیں، اور پاکستان کی تہذیب بھی۔ ان تہذیبوں کے علاوہ قومیں ہیں، یہ سب مغلوں، ترکوں، ایرانیوں اور کہ یہ لوگ جب بڑے سفید رہن سہن کے طریقے بھی ساتھ لائے۔ یہ ہو گیا تو انڈر لائن کیجیے گا۔ اس کا یکساں میدان کو کہتے ہیں۔ تو پاکستان کے ساحل سمندر سے لے کر پاکستان کے خشک اور بیگھاس علاقے، ہموار اور یکساں میدان، اونچے اونچے پہاڑ پر جو کہ مختلف جغرافیائی حالات ہوتے ہیں، وہاں کے مختلف آب و ہوا ہوتی ہے، تو ان سب نے مل کر پاکستان کی تہذیب کو بہت زیادہ رنگین بنا دیا ہے، دلکش بنا دیا ہے۔ پاکستان میں مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک
الگ الگ زبانیں بولنے والے لوگ ہیں جن کا کھانا پینا رہنا سہنا اور طرز تعمیر یعنی ان کے گھر یا ان کے ہاں جو بھی طرز تعمیر ہے ان کا اس کے مختلف طریقے ہمیں نظر آتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں مختلف تہذیبوں کے بارے میں. ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تہذیبیں ہماری ثقافت پر کیا اثر ڈالتی ہیں. تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس مہر گڑھ کی تہذیب. یہاں پر باسیوں پر انڈر لائن کیجیے گا, ہاف میم پر انڈر لائن کیجیے. سب سے پہلے ہمارے پاس مہر گڑھ کی تہذیب ہے, کے علاقے کی ایک تہذیب ہے. اسی دور میں زراعت کا باقاعدہ جنوبی ایشیا میں زراعت کا آغاز ہوا, کھیتی باڑی کا آغاز ہوا. تو وادی سندھ کی تہذیب کے اختتام پر یعنی مہر گڑھ کی جو تہذیب تھی اس کے اختتام تک رہا. یہاں کے آثار اگر ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے باشندوں نے 1500 قبل مسیح سے پہلے کا زمانہ, قبل مسیح میں 1500 قبل مسیح میں ہی اینٹوں سے گھر بنانے لگ گئے تھے. یہاں کے دور کا ایک مشہور شہر مہر گڑھ کے نام سے مشہور ہے, جو کہ 170 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا. ایکڑ کو انڈر لائن کیجیے گا, ایکڑ انڈر لائن کیجیے. اور ایکڑ 8 کنال پر مشتمل رقبہ ہوتا ہے یا 4840 مربع گز کو ہم ایکڑ کہتے ہیں. تو اس دور کا ایک مشہور شہر مہر گڑھ ہے جو کہ 171 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے. اور اگر ہم قدیم تہذیبوں کا مشاہدہ کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, تو یہ قدیم تہذیب کا سب سے بڑا شہر ہے. 3500 قبل مسیح تک دستکاری کے ایک اہم مرکز کی حیثیت یہ رکھتا تھا یہ علاقہ. اب ہم دیکھتے ہیں وادی سندھ کی تہذیب. مہر گڑھ کی تہذیب بلوچستان سے تعلق رکھتی تھی. تو وادی سندھ کی تہذیب جو ہے یہ بھی دنیا کی قدیم اور مشہور تہذیبوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور اس تہذیب کے جو آثار ہمیں دریائے سندھ کے کنارے پر پھیلے ہوئے علاقے سے ملتے ہیں, جو کہ مائنجو دڑو کا علاقہ ہے, لاڑکانہ میں واقع ہے. اپنے عروج کے دور میں وادی سندھ کی آبادی جو تھی تقریباً 50 لاکھ افراد پر مشتمل تھی. نفوس کو انڈر لائن کیجیے گا, ورثہ انڈر لائن کیجیے گا. آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں جو انڈر لائن الفاظ کیے گئے ہیں, ساتھ ساتھ انڈر لائن کرتے جائیے گا. تو وادی سندھ کی تہذیب میں مائنجو دڑو کی تہذیب ہے جو لاڑکانہ کے قریب واقع ہے. اپنے عروج کے دور میں یہ 50 لاکھ افراد پر مشتمل تھی. یہاں کی گلیاں, تالاب, گھروں کی تعمیر ترتیب دیکھیں اور پانی کی نکاسی کا نظام دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کم سہولتوں کے باوجود ان کے جو معاشرت ہے, ان کے معاشرے میں رہنے کے جو طریقے تھے بہت مہذب تھے, بہت تہذیب یافتہ تھے. ہڑپا اور موئنجو دڑو جو ہیں اس دور کے اہم شہر ہیں وادی سندھ کی تہذیب کے. ضلع سائیوال میں بھی ہڑپا تہذیب کے آثار محفوظ کر لیے گئے ہیں. اور اگر ہم واقعات کو انڈر لائن کیجیے گا, واقعات کسی واقعے کے بعد کے اثرات کو کہتے ہیں. تو موئنجو دڑو اور ہڑپا کی تہذیبوں سے جو
واقعات رہ گئی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں تخلیقی صلاحیت بہت زیادہ تھی، شعور تھا اور بہت زیادہ محنت کرنے والے یہ لوگ تھے کہ ان کی انہی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ لوگ بہت زیادہ ترقی یافتہ تھے اور ان کا طرز معاشرت جو تھا، رہنے سہنے کا انداز جو تھا، اس میں وہ لوگ بہت آگے تھے۔ ہماری تیسری تہذیب ہے دندارا اور بدھ مت کی تہذیب۔ یہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں یہ تہذیبیں پروان چڑھی، پھلی پھولی۔ ان علاقوں میں یونانی تہذیب کا اثر ہمیں نظر آتا ہے۔ مضافاتی کو انڈر لائن کیجیے گا، یہاں پر گندارا تہذیب کا مرکز ٹیکسلا، مضافاتی دیہاتی علاقہ ہے اس کا، ٹیکسلا کا۔ اس جگہ پر حکومت نے اب ایک عجائب گھر قائم کر دیا ہے جس میں کہ گندارا تہذیب کی باقیات رکھی گئی ہیں، جو کچھ بھی بچا کچا اس تہذیب کا ہمیں نظر آتا ہے۔ پاکستان کی جو اب موجودہ ثقافت ہے، اس خطے پر اثر انداز ہونے والی تہذیبوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں اسلامی تہذیب کا بھی رنگ نظر آتا ہے، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا۔ ہم ایک ایسا ملک قائم کرنا چاہ رہے تھے جہاں پر اسلام کے طور طریقوں کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ تو الحمدللہ پاکستان میں اسلام کے نام پر یہ ملک قائم ہوا تھا۔ اس میں اکثریت جو ہے ہمارے ملک میں مسلمانوں کی ہے، ان کا مذہب اسلام ہے اور اسلامی طرز معاشرت ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے۔ اسلامی قوانین ہیں، اسلامی قوانین اور اسلامی اور جو اسلام ملک کے میں جو بھی اصول اور قوانین اور ضابطے ہیں وہ اسلامی احکامات کی روشنی میں بنائے گئے ہیں۔ پاکستان کے رسم و رواج جو ہیں سادہ ہیں اور اپنے اپنے علاقے کے رنگ میں وہ رنگے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ وحدت کو انڈر لائن کیجیے گا۔ یہ زبان قومی وحدت یعنی اکیلی ہے زبان، لیکن سب کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے۔ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، بڑے علاقوں سے لے کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بولی بھی جاتی ہے، سمجھی بھی جاتی ہے۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے ہاں بہت سی دوسری زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ پنجابی ہے، سندھی، پشتو، بلوچی، سرائکی، ہندکو، تقریباً پاکستان میں 30 فضائی زبانیں بولی جاتی ہیں اور ہر زبان کی جو ہے ہر زبان اس کے علاقے کی پہچان ہے، اس کے علاقے کی نمائندگی کرتی ہے۔ پاکستان کا جو قومی لباس ہے شلوار قمیض ہے، جو ہمارے ہاں اکثر لوگ پہنتے ہیں، مگر ہر صوبے میں الگ الگ لباس پر ٹوپی اور چادر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس سے کہ ان کی علاقے کی شناخت ہوتی ہے۔ بزرگان دین کو انڈر لائن کیجیے گا بیٹا۔ ہمارے جو بزرگان دین ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ہمارے بزرگ جو ہیں، ہمارے آباء و اجداد، کہ ان کے عرس کے میلے پر، ان کے عرس کے موقع پر میلے لگائے جاتے ہیں۔ ان میں ثقافتی اشیاء یعنی اس علاقے کی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں، بنی ہوئی چیزیں فروخت کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کھیل ہوتے ہیں، تماشے ہوتے ہیں اور بچوں اور بڑوں کو تفریح فراہم کی جاتی ہے۔ قوالیاں بھی ہوتی ہیں، ذکر کی محفلیں بھی ہوتی ہیں۔ زائرین کو انڈر لائن کیجیے گا بیٹا۔ زیارت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے قلب کو گرماتی ہیں، ان کے دل میں جوش پیدا کرتی ہیں۔ اور یہ جو میلے ہوتے ہیں، عرس ہوتے ہیں، ان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں۔
हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है, मगर यहाँ सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला और देखा जाने वाला जो खेल है वो क्रिकेट है। मोहल्लों में, बस्तियों में कुश्ती, मलाखड़ा, कबड्डी, गुल्ली डंडा, लट्टू, तैराकी और जोर आजमाई के मुकाबले भी देखने में आते हैं। हमारे यहाँ बच्चे जब पैदा होते हैं, पैदाइश होती है और अमवात होती है, उसमें भी हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रस्मों रिवाज नज़र आते हैं। मसलन बच्चे की पैदाइश, बच्चा जब पैदा होता है तो अकीका मनाया जाता है। ये एक इस्लाम में है कि बच्चे का अकीका 7वें दिन कर दिया जाए, मगर हाँ हमारे यहाँ रस्म के तौर पर भी अकीका मनाया जाता है। और अजीज़ व क़रीब, नज़दीक के रिश्तेदार, अजीज़ व क़रीब, इनको बेटा अंडरलाइन कीजिएगा, करीबी रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार और हमारे दोस्त अहबाब, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो मुबारकबाद देने आते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं लोग खुशी के मौके पर। इसी तरह अगर कोई मर जाता है, किसी की मौत पर, पड़ोसी, मोहल्ले वाले, जानने वाले सब पुरसा देने के लिए आते हैं, ताज़ियत देने के लिए आते हैं। मरने वाले के घर वालों के साथ उसकी दिलजोई करते हैं और उनको सब्र और हौसले की तलकीन करते हैं और दुआए मग़फ़िरत, मरने वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। पाकिस्तान में इस्लामी सकाफ़त का रंग बहुत ज़्यादा गहरा है और मगर हमारी सकाफ़त पर दूसरी तहजीबों के असरात भी देखने में आते हैं, ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में। मगरबी और पड़ोसी ममालिक के रंगने के जाने के भी आसार नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर वैलेंटाइन डे हम लोग मनाते हैं, तो ये सब चीज़ें मगरिब से ही आई हैं। इसकी वजह से हम अपनी पहचान खोते जा रहे हैं, जो कि किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है, दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हर कौम की अपनी एक तहजीब होती है, वही उसकी पहचान होती है। और जिंदा और जो शऊर रखने वाली, बाशऊर जिंदा कौमें जो होती हैं, वो अपने सकाफती विरसे की हिफाजत करती हैं, वो रिवायात को फरामोश नहीं करती हैं। फरामोश नहीं करना, वो भुलाती नहीं है अपनी रस्म रिवाज को, अपनी पहचान को कायम रखती हैं। लिहाजा हमें अपनी हस्तियों को जिंदा रखने के लिए, अपनी रस्म रिवाज को, अपनी तहजीब को जिंदा रखने के लिए जो मगरबी ममालिक और पड़ोसी मुल्कों से आई हुई तहजीब और सकाफत है, उसका मुकाबला करना होगा। जलदार अंडरलाइन कीजिएगा और अपनी तहजीब और सकाफत को अपने आज के लिए और आने वाले कल के लिए बचाना होगा। हमें ये सब चीज़ें करनी होगी। हमें मगरिब से बहुत ज़्यादा, मगरिबी तहजीब से, उनके रस्म व रिवाज से असर नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी पहचान, अपनी कदर रखनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर से मुतालिक बेटा आप लोगों ने, इस सबक से मुतालिक